نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے بے پایہ کرم سے آج جو ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جو اس معاشرے کے اندر ہے، وہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے اور اس کے روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور اسلام کے اندر اس ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کے اوپر کون سے احکام ہیں، اس کو ہم کوشش کریں گے مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں الجالب مرزوق والمحتکر ملعون۔ فرمایا جو رزق منڈی کے اندر لے کے آتا ہے تاجر، اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور جو احتکار کرتا ہے یعنی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کے اوپر لعنت برستی ہے۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سائیکی کی بات کر دی کہ انسان کی ایک سائیکی ہے، ایک انسان کی سوچ ہے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی۔ تو اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اس سائیکی کو ایڈریس کیا۔ فرمایا کہ یہ تاجر کا مقصد بھی ہے نفع حاصل کرنا، تو تاجر جب اپنا مال منڈی میں پھینکتا ہے اور منڈی میں لے کے آتا ہے، فرمایا اس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی دکانداری میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ لیکن جو شخص روک کے رکھتا ہے، جس کی سائیکی یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کھینچ لوں، زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل ہو جائے، روپے کے 10 بنا لوں، فرمایا وہ ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت برستی ہے فرشتوں کی۔ کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے، کتنی بڑی وعید ہے۔ اور یقین جانیے حیرانی ہوتی ہے کہ جو باتیں ہمارے لیے منع تھیں اور مسلمان ہونے کے ناطے جن کے اوپر ہمارا ایمان بھی ہے کہ حضور نے فرما دیا ہے تو یہ ہوگا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہی باتوں کو ہم نہیں مان رہے ہوتے، اور دوسری قومیں جن کو ان چیزوں سے کسی قسم کا واسطہ ہی نہیں کہ قیامت میں کیا ہونا ہے، وہ اس اصول کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، من حیث الامت بھی اور من حیث القوم بھی۔ ہم جس گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے نکلیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ رزق روک کے رکھے مال کو 40 دن تک، اس نیت کے ساتھ روک کے رکھے کہ چیز مہنگی ہوگی تو میں بیچوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس سے بیزار ہے، اور وہ اللہ سے بیزار ہو گیا۔ اللہ اس سے بیزار ہے، جو مرضی کرتا پھرے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اس کے اوپر لعنت برستی ہے، لعنت ہوتی ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی اصل میں ہے کیا۔ بعض ٹائم کوئی بڑا تاجر ہے، اس کے پاس پیسہ پڑا ہے، وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے، وہ چینی منگوا لیتا ہے، وہ آٹا منگوا لیتا ہے اور اپنا گودام بھر لیتا ہے، لیکن ساتھ بیچتا ہے، ساتھ کاروبار بھی چل رہا ہے، تجارت بھی چل رہی ہے۔ لیکن اگر اس نیت کے ساتھ وہ روک لے، مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ طلب بڑھ جائے، طلب بڑھے سوسائٹی میں، معاشرے میں، اور جب طلب بڑھے گی تو لوگ منہ مانگے دام مجھے دیں گے اور میں بہت بڑے منافع کما لوں گا، تو اس کے اوپر فرمایا حضور نے کہ وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ وہ اللہ نے جو تیرے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے وہ تجھے ملنا ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، بدبختی ہے کہ وہ رزق کو حرام کرتا پھرے، حرام طریقوں سے حاصل کرتا پھرے۔ وہ تو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا۔ قسمت سے زیادہ ایک ڈھیلا انسان نہیں کما سکتا زندگی میں۔ یہ ایمان اور توکل ہو جائے پھر کس بات کا جھگڑا۔ تو آج جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں، فقط وہ سائیکی ہے، مال سے محبت زیادہ ہو گئی، مال سے محبت ہو گئی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں سمجھ سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ اللہ سے اور میرے ساتھ محبت نہ ہو جائے، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول محبوب نہ ہو جائے، تو ایمان کا ذائقہ، ایمان کا ٹیسٹ ہی نہیں ملتا۔ تو ہم کن چکروں میں پڑے ہیں۔ اب عشق اس چیز کا نام تو نہیں فقط نعرہ لگا دیا جائے، فقط نعرے لگا دینا کہ موت بھی قبول ہے، یس ہونی چاہیے۔
عاشق کا یہی طرز عمل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان معاملات میں زیرو ہو جائے اور پھر بھی عاشق کہلائے۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے اور یہ سمجھنے سے باہر ہے۔ عاشق ہو مصطفیٰ کا اور ذخیرہ اندوز ہو، عاشق ہو مصطفیٰ کا ملاوٹ کرے، عاشق ہو مصطفیٰ کا ناجائز منافع لے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آج دوسری دنیا ترقی کر گئی تجارت کے اندر بھی ہم سے، وہ بڑی منڈیاں انہوں نے قائم کر لیں، ان کے اصولوں کو اگر آپ مطالعہ کرنا شروع کریں تو 100% وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول تجارت کے اوپر گامزن ہے، حضور کے اصول تجارت پہ چل رہے ہیں۔ ان کے یہاں ذخیرہ اندوزی ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے یہاں ملاوٹ ہمیں نظر نہیں آتی، حالانکہ ان کا کیا لینا دینا آخرت کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا معاذ اللہ۔ لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ اصول ہمیں کامیاب کریں گے اور وہ کامیاب جا رہے ہیں۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کا کوئی تہوار آ جائے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ان کے ہاں کبھی کوئی تہوار آ جائے، وہاں پہ تو چیزیں مہنگی نہیں ہوتی، سستی ہو جاتی ہیں۔ 10 روپے کی چیز 5 میں بکنے لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں سارے حصہ لے لیں، خوشی کے اندر سارے اکٹھے ہو جائیں، انہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہمیں بس ادھر رمضان آیا، ادھر عید آئی، ایک دم سے ریٹ بڑھ گئے۔ کیوں ہے جی؟ پیچھے سے بڑھ گئی جی، ادھر سے چیز مہنگی آ رہی ہے۔ تو نیچے سے لے کر اوپر تک ہم جو نفسیات ہماری ہے وہ لعنتی والی نفسیات بن گئی۔ وہی کھجوریں جو ابھی 400 روپے کلو ہوں گی وہ رمضان میں 600 ہو جائیں گی۔ کیوں جی؟ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ بڑا عجیب تصور ہے یہ جو دین کا ہم پیش کرتے پھرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا یہ تصور دیا ہی نہیں۔ آقا خود منڈی کے اندر باقاعدہ طور پر گشت کرتے تھے، وزٹ فرماتے، اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ ناجائز منافع خوری کے اوپر پابندی تھی، کوئی ناجائز منافع خوری نہیں کر سکتا تھا۔ آج ریاست کی ذمہ داری تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن بن حیث القوم اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ایماندار تاجر ہوگا، ایماندار تاجر، اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیں، التاجر صدوق فرمایا، جو صدیق ہے، جو سچا تاجر ہے، جو صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول تجارت پر چل رہا ہے، اتنا بڑا درجہ اس کو مل رہا ہے کہ قیامت کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف میں ہوگا۔ یہ ہے عشق، اور اس پہ بنیاد رکھنی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی، کہ جب قیامت ہو تو آقا کے ساتھ کھڑے ہوں، جب قیامت ہو صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے ہوں، قیامت ہو تو مولا علی اور حسین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ہے عشق کا معیار، یہ ہے عشق کا معیار۔ تو اللہ پاک ہمیں اس ذخیرہ اندوزی جیسی لعنت سے بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے اور سچا اور سچا عاشق فرمائے، اور اس عشق کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عشق کے تقاضے ہیں کیا۔ دراصل عشق کے تقاضے ہیں کیا، نعرے سے آگے بڑھ کے کچھ عملی طور پر ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں عاشق بھی ہوں اور صحیح معنوں میں اچھے مسلمان بھی ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ذخیرہ اندوزی جیسی لعنت سے ہم بچ پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔